شیخ ابھی جو نیکسٹ سوال ہے میں یہ نان مسلمس کی جانب سے پوچھنا چاہوں گا. دیر از اے ٹرم کالڈ ایز شریعہ لا. ایک تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از شریعہ لا, اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے اتنا اہمیت کیوں رکھتا ہے. اور دوسری طرف ایک فیکٹ یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ کالڈ ایز انڈین کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کا قانون, یہ بھی فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے ایز این انڈین. سو دا کوشچن از ہاؤ ول یو گو ہینڈ بائی ہینڈ. آپ شریعت لا کو فالو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک رولز کو بھی کیسے فالو کریں گے شیخ؟ بھائی نے جو آپ نے سوال پیش کیا ہے اس میں دو اہم باتیں. پہلی چیز یہ ہے کہ شریعہ لا ہے کیا, پہلے ہم وہ جان لیں. جی. جس طرح اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی دعوت جو آپ اسلامک رولنگز کو اللہ کی طرف سے لے رہے تھے اور لوگوں میں جو ہے سو پھیلا رہے تھے, ایکشن میں آ رہی تھی تب چیزیں, جی, آپ کی ڈیتھ سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج وہ دن ہے جب ہم نے آپ پر شریعت کو مکمل کر دیا ہے, دین کو مکمل کر دیا ہے, آل ایسپیکٹس پہ دین کے تمام تعلیمات آپ کو دے دیے گئے ہیں. اور جب تک آپ ان تمام میٹرز میں اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے آپ ایکشن میں آئیں گے, عمل میں آئیں گے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے. اور اللہ کی کہی ہوئی بات کہ جب آپ رولنگز کو اپنا کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے, اللہ اسی سے آپ سے راضی ہونے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے نہیں. اب جب الیوم اکملت لکم دینکم آیا کہ تکمیل ہو گیا دین کے تعلیمات, اکنامک سسٹم, فائنینشیل سسٹم, فیملی میٹرز, پولیٹیکل میٹرز, تمام ایسپیکٹس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل سسٹم بھی شریعہ لا کے اندر کمپلیٹ ہے. اب جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ساتھ جتنے ایسپیکٹس سے ایک کنٹری کو چلانے کے لیے, ایک ملک کو چلانے کے لیے, اسٹیٹ کو چلانے کے لیے تمام چیزیں ہیں, وہ اسلام کے اندر ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی شریعہ لا چلتا تھا. اس کے علاوہ کئی کنٹریز ہیں جن کا آج جوڈیشل سسٹم شریعہ لا کے تحت چل رہا ہے. اب جس کنٹری میں جہاں جو رولر ہیں, جس کو اختیار ہے شریعہ لا پہ چلنے کی, اس کی اختیار کی بات ہے. کیونکہ یونیورسل لا جو ہے, یو این او, یونائٹڈ نیشنز کا جو آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ آرگنائزیشن, وہاں پر بھی کئی کنٹریز کے ایسے ریپرزینٹیو ہیں جن کا جوڈیشل سسٹم شریعہ لا کے تحت چلتا ہے. اب جہاں چل رہا ہے وہاں چلنے دیجئے, پہلی چیز. اور ہمارے انڈیا کے منسٹرز ہیں, ایسے کنٹریز کے لوگ سے ملتے ہیں جہاں اسلامی شریعہ لا جوڈیشل سسٹم چلتا ہے. کچھ جوڈیشل سسٹم چلتا ہوگا, کچھ جوڈیشل سسٹم نہیں چلتا ہوگا, وہ کنٹری کے اختیار کی بات ہے. لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ شریعہ لا means all the aspects which is required to run a country or a state or a judicial system is there in Islam with complete peace, with complete equality for each and every individual irrespective of religion. صحیح, یہ موجود ہے. This is شریعہ لا. اوکے. اب میں انڈیا میں ہوں, مجھے خوشی ہے انڈیا میں رہنے کی, مجھے اللہ نے یہاں بھیجا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں خوش ہوں, الحمدللہ, میں یہی ہوں, یہی جانا ہے, جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان جائے گا, وہاں ہم جائیں گے. رہی بات ڈیموکریٹک کنٹری انڈیا ہے, آپ شریعہ لا کو لے کر کیسے چلیں گے؟ گورنمنٹ میں شریعہ لا یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اوکے, ایک کنٹری کو گورن کیا جا رہا ہے شریعہ لا سے. کئی کنٹریز ہیں, 100% ہے نہیں ہے, وہ کنٹریز والے جانے. جی, ہندوستان میں ڈیموکریٹک رول چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شریعہ لا لاؤ, یہ گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہا ہوں. اوکے, گورنمنٹ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن جیسے چلنا چاہتی ہے, وہ اپنے اختیار کی بات ہے, جب تک چلنا چاہتے تب چلنے کی بات ہے. لیکن کیا مانگ ہے؟ ڈیموکریٹک فریڈم اور ڈیموکریٹک رائٹ میرا یہ ہے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں کہ جو شریعہ لا پرسنلی آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے چلتے ہیں, اس سے ڈیموکریٹک رول آپ کو کمپلیٹ 100% رائٹ دیتا ہے, روکتا نہیں. اوکے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے نماز پڑھنا یہ میرا رول ہے, الحمدللہ, یہ میرا ٹیچنگس ہے. رائٹ ٹو فریڈم جو یہاں ہندوستان میں ڈیموکریٹک رول میں جو ہے, اس کے ذریعے الحمدللہ میں نماز پڑھ سک رہا ہوں.
कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी मना नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी मना नहीं किया, गवर्नमेंट में कभी मना नहीं किया। हिजाब पहनती है मुसलमान औरतें, डेमोक्रेटिक राइट है, पहनेंगी। आप सैफरन कलर का पहन के कोई एमपी पार्लियामेंट के अंदर आता है, आपका डेमोक्रेटिक रूल है। कोई सैफरन रंग के कपड़े पहन के इस कंट्री में एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक स्टेट का सीएम है, आपका डेमोक्रेटिक फ्रीडम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपसे मुझे कोई एतराज ही नहीं है, आप कुछ भी पहने कुछ भी खाएं, मैं कुछ भी पहनूं मैं कुछ भी खाऊं, ये मेरा डेमोक्रेटिक हक है। जी जी। अब रही बात कि शरिया लॉ में पनिशमेंट सिस्टम जो है, ओके, क्रिमिनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यहाँ हिंदुस्तान में जो है उसके साथ अबाइड किया जा रहा है। ओके। लेकिन जिस कंट्री में शरिया लॉ है वहां पनिशमेंट भी क्रिमिनल्स को अगर शरिया लॉ के मुताबिक दी जा रही तो वहां कंट्री के इख्तियार की बात है। यहाँ इंडिया में इस तरह चल रहा है, यहाँ के इख्तियार की बात है। हम ये नहीं कहते कि इस तरह करना चाहिए, ये नहीं कहते कि इस तरह करना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू ईच एंड एवरीवन, इक्वालिटी फॉर ईच एंड एवरीवन इंडिया के अंदर मौजूद है और उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। हम कोई कंपल्शन नहीं करते यहाँ पर। तो हमारे लिए जो राइट है, जो फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, उस पर हम चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहेंगे। ये है शरिया लॉ, यानी क्रिमिनल लॉ लाना चाह रहे हैं, वो आपके इख्तियार की बात है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके सवाल का मीनिंग ये है कि भाई क्या इंडिया में रहते हुए आप जो सो यहाँ के जो सो कानून को नहीं मानेंगे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इस्लामिक टीचिंग को आम किया जा रहा था, शुरू के 3 साल में इनफरादी लेवल पर लोगों को दावत दी जाती थी, बहुत ही प्रिसाइज सेलेक्टिव करके दावत दी जाती थी। जब दावत का आम हुआ, पीस, शांति दुनिया के लोगों में फैलने लगी, तो लोगों को ये हुआ कि बाप दादा के जो हम तरीक़े पर चलते थे उसको डिनाई किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है एक इंसान जब शांति अपनाएगा तो अशांति छोड़ेगा ही। जब एक चीज़ सीधा रास्ता अपनाएंगे तो बुरा रास्ता छोड़ेगी। जो बुरा रास्ता जब छोड़ रहे थे लोग, तो लोगों का हमारा बुरा रास्ता तो अच्छा था, क्यों छोड़ा जा रहा है? उनका व्यू पॉइंट था, मुझे एतराज़ नहीं है। मेरे शांति वाले रास्ते से आपको एतराज़ हो सकता होगा, ठीक है, मगर आपका व्यू पॉइंट है। आपके अशांति वाले रास्ते से मुझे इख्तिलाफ हो सकता होगा, ये मेरा व्यू पॉइंट है, लेकिन आपके इख्तियार की बात है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो हुआ ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों पे लोगों ने, जो गरीब थे, जिनके रसूखात नहीं थे पॉलिटिकल लेवल पर, उनको सताते थे, मारते थे। हत्ता के जो गुलाम थे उनको कोड़ों से मारा जाता था, जुल्म सितम किया जाता था, खजूर की बोरी में लपेट के धुआं दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, धूप में ले जाकर गरम पहाड़ पे लिटा दिया जाता था, सीने पे गरम पत्थर रखा जाता था, जुल्म सितम किया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग अगर इतना जुल्म सितम सहेंगे तो कहीं दीन ना छोड़ दें, अमन का रास्ता जो अपना डर कर छोड़ना दे। तो जिस स्टेट में आप थे वहाँ इस्लामिक रूल नहीं था। ओके। बाजू एक स्टेट था, हबशा जिसका नाम था, इथोपिया जिसे आज कहा जाता है। जी जी। वहाँ का एक जो बादशाह था, नजाशी जिसका नाम था, और वो क्रिश्चियन था। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा था, कहा हिजरत करके, माइग्रेट करके हबशा चले जाओ कुछ दिन। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो इस्लामिक नहीं थे, हबशा चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आज़ादी है। जब तक तुम ओबे करते रहोगे अपने मजहब पर भी, वहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें पूरा कुछ कहने वाले नहीं है, साथ देने वाली है, तुम्हारे राइट्स है वहाँ पर। तो इस्लाम में ये भी किया गया। तो मतलब ये, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरे राइट्स मुझे दिए जा रहे हैं, जाहिर बात है मैं रहूँगा। और जब नहीं दिए जाएंगे, जाहिर बात है डेमोक्रेटिक रूल मुझे इख्तियार देता है कि प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो, हुकूमत के सामने रखो, हुकूमत को याद दिलाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी क्या आज़ादी है, वो बात को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक आज़ादी जितनी हमारी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है, हम इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारा हक है। और ये जो आसानी आ जाई है डेमोक्रेटिक रूल, ये अल्लाह की तरफ से, ये दिलों में डाला जाना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जब वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन की जो सो बातों को लिख रहे थे, उनके दिल में बात का आना कि हर एक के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, क्यों लिखा गया? ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है दिल में। जो बात आपको पहले सवाल में की गई कि इंसान जब पैदा होता है, बट नेचर, फितरत, इस्लाम की बातों को और यूनिटी, इक्वालिटी की बातों के उसके दिल एक्सेप्टेंसी बाय बर्थ होती है। जी जी।
ڈاکٹر بی آر امبیڈکر میں بھی ایکسیپٹنسی تھی اور قانون لکھنے والے مشورہ دینے والوں میں یہ ایکسیپٹنسی تھی، آگے بھی رہے گی. تبھی تو اس ایکسیپٹنسی کے بنا پہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے تھے لوگوں کی ایکوالٹی کی بات کی. یہی اسلام ہے آپ کے لیے. سوشل لیول پر ہر ایکوالٹی ہے، ریلیجیس لیول پر لکم دینکم ولی دین، آپ کو جو چاہیے کرنا ہے کریے، لیکن ہمارے لیے ہمارا دین، آپ کے لیے آپ کا دین. یہی بات جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، بعد میں جوز رہتے تھے وہاں پر، یہودی ایک طرف نان مسلمس اور مسلمان رہتے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں ایگریمنٹ کیا گیا کہ مدینے پر اگر کوئی دشمن، کوئی بدو، کوئی لٹیرا نظر لگاتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم اور ہم چونکہ مدینے میں رہنے والے مل کر مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. جی ہندوستان کے اندر میں ہوں ایز اے مسلم، نان مسلم سے اس ملک پہ کسی کی بری نظر پڑے گی، چاہے وہ دہشت گرد ہو، ایکسٹریمسٹ ہو یا ہندوستان کا دشمن ہو، سب مل کے اکٹھا کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمارے جو ریلیجیس فریڈم ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مذہب پر، ہم ہمارے مذہب پر. یہ بیسک بات ہے. تو یہاں پر شریعہ لا جہاں ہے وہاں کی بات کریں گے. یہاں پر جو ڈیموکریٹک رول میں ہمارے لیے شریعہ پہ چلنے کی آزادی، ہم نکاح کرتے ہیں، مرنے کے بعد دفن کرنے کی اجازت ہے، اذان دینے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، عیدگاہ میں عید کو جانے کی اجازت ہے، سلام کرنے کی اجازت ہے، آمین کہنے کی اجازت ہے، گلے لگنے کی اجازت ہے، آپ کو سود نہیں لینا، انٹرسٹ سے بچنے کی آپ کو اجازت ہے. یہاں پر انڈیا کے اندر لیگل ہے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ، لیکن کمپلشن نہیں ہے نا. یہی تو خوبصورتی ہے یہاں کی. جو چیز لیگل ہے، مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، جیسے پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرے سوال کے لیے پوائنٹ آتا ہے. اسلام میں انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ ٹرانزیکشن حرام ہے. حرام ہے جی. میں نہیں کھاتا ہوں نہ دیتا ہوں. پروہیبٹڈ. انڈیا میں لیگل ہے. انڈیا میں لیگل ہے لیکن کمپلشن نہیں ہے. کسی کے اوپر کمپلشن ہے نہیں. تمہیں اگر گھر بنانا ہے تو لون لے کے ہی بنانا ہوگا، تمہیں کار لینا ہے تو لون لے کے ہی کرنا ہوگا، تمہیں شادی کرنا ہے تو انٹرسٹ بیسڈ لون لے کے کرنا ہوگا. یہی آسانی ہے، یہی خوبصورتی ہے، یہی فطری طور پہ جو ہر انسان کے دل کے اندر ایکسیپٹنسی ہے، اسی بیس پر ڈیموکریٹک رول کو لکھا گیا. اب کسی کو اختیار ہے وہ اپنے مذہب پر چلے، مجھے اختیار ہے میں اپنے مذہب پر چلوں. اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ اس ملک میں جہاں میں پیدا ہوا میں میرے مذہب کی تمام تعلیمات پہ عمل کر سکتا ہوں. الحمدللہ.